آئے سامنے جادوگر آ گئے. جادوگروں نے انجانے میں, ایک ہوتا ہے جاننے میں, ایک کیا ہوتا ہے جاننے میں. آپ نے اٹھ کر استقبال کیا ہے تو آپ جانتے تھے تو کیا, آپ جانتے تھے تو کیا. اس کی بھی نیکی ہے, اس کی بھی نیکی ہے. مگر ایک بندہ جانتا ہی نہیں اور وہ ویسے ہی دیکھتا ہے یار پاکستان بنی دانی بابا سونی چلو تو چنگا ہی ہونا ہے اسلام کا. اب یہ انجانے میں, اب یہ کیا ہے جانے میں اور انجانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی یہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے اور کیا ہستی ہے. صرف یہی تھا کہ یہ فرعون کا دشمن ہے اور اپنے دشمن کے لیے اس نے ہمیں بلایا اور اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. جانتے نہیں تھے کون ہے. انجانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا, آپ کا انداز دیکھا, آپ کے چہرے کی رعنائی دیکھی تو متاثر ہو کر کہنے لگے, اب توجہ جملہ جو میں کہنے لگے جی اب ہم مقابلہ کرنے لگے. اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ اپنا کام شروع, اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ اپنا کام شروع کر لیں, ہم بعد میں کر لیں گے. اللہ کے نبی کا انجانے میں ادب کریں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا اللہ کے نبی کا انجانے میں ادب کر لیا. اللہ کو پسند آ گیا. اب جادو ہو گیا. جب پھینکا ڈنڈا وہ ساری سکولیاں کھا گیا. جب وہ کھا گیا تو وہ سارے کہنے لگے موسیٰ ہمارا جادو تھا تیرا جادو نہیں. ہمارا جادو تھا مگر تیرا جادو نہیں تھا. اس کے پیچھے کوئی ایک زبردست طاقت ہے, لہذا ہم جھوٹے تو سچا, ہم جھوٹے تو سچا, ہم تجھ پر بھی تیرے رب پر بھی ایمان, تجھ پر بھی تیرے رب پر بھی ایمان لاتے. ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جنتی ہوگی اور درجہ شہادت پر درجہ, جب رب راضی ہوتے ہیں تو پھر کائنات میں سب سے اونچا جو موت کے بعد درجہ ہے نا, سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ. موت جس کو میسر آ جائے, انبیاء مانگتے ہیں اللہ میں شہادت کی موت اتنی زبردست موت ہے کہ یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. یقین مانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اے میرے پاک پروردگار عالم میں تجھے, اور یہ پہلے نبی کے غلام ہیں جنہوں نے یہ دعا مانگی ہے. یہ بات ہے ابھی تو سارے کہتے ہیں یا اللہ میں میرے مدینے لے جا کے اس نے مار دی, تو سارے اپنے نا آسان کہ کہیں تو ہوتے بیمار بھی ہو جاتے وقت پہ ہوتا ہے. کہ میں کہنا مولوی صاحب دعا سچے دلوں منگیا کرو, یہ تو بیمار ہویا نہیں تو دوائیاں دے وقت پہ کہ یا اللہ تو چھیتی جی ٹھیک کر دے, پتہ میں کہ ہوں تو ڈرنے میں کیا ہو سکتا ہے سبب بھی بنتا ہو کہ رہنے کا. یہ ہوتا ہے تو اس لیے بھائی دعا مانگنی ہے تو صدقے دل سے مانگے. جو صدقے دل سے مانگے گا, یہ پہلے دعا مانگنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مانگا کرتے تھے یا رب العالمین مجھے مدینے شہر کے اندر نبی کے شہر میں موت دینا اور دینا بھی شہادت کی. اللہم ارزقنا فی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی و وفاتا فی بلد رسول. یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور موت بھی نبی کے شہر میں عطا فرما. اور صحابہ متعجب ہوتے کہتے یا امیر المومنین آپ دعا کیسی مانگتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت کا تو سکہ چل رہا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور کفار کے دل کانپ رہے ہیں, پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. عمر فاروق کا نام سن کر اس کی جرأت ہے جو مدینے شہر میں آپ کو آ کے مقابلہ کر کے اور آپ کو شہید کر سکے. اور اگر آپ شہادت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میدان قتال میں جانا پڑے گا, تو پھر مدینے میں کہاں رہ جائیں گے نا. کوئی کافر آپ کو یہاں نہیں مار سکتا.
اور آپ کسی کافر سے باہر جا کے لڑ نہیں سکتے. اگر یہاں آئے تو ضرورت نہیں, اگر آپ باہر جائیں تو پھر دعا پوری نہیں. تو یہ کیسے؟ مگر رب تو رب ہے, رب تو رب ہے. یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں تیرے محبوب کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں. شہادت کی سارے مانگ ہیں, شہادت کی تو سارے مانگ, مگر نبی کے شہر میں مرنے کی دعا سب سے پہلے عمر فاروق نے, اور اللہ نے قبول بھی فرمائی. فرمایا قیامت تک آپ مانگنے والے بڑے ہیں عمر, پہلا مانگنے والا تو ہے, تجھے تو دے, تجھے تو دے. یہ واقعہ پھر طویل ہو جائے گا. وہ مجوسی کا غلام کا وہ میدان میں چھپ گیا اور اس نے زہر آلود خنجر سے وار کیا, آپ اسی خنجر سے شہید ہو گئے. تو مدینے پاک میں موت آئی اور وہ بھی شہادت. سبحان اللہ. اللہ نے مغلوب کے غلام کی تو ہم کا بات میں کر رہا تھا کہ انہوں نے انجانے میں ادب کیا, انجانے میں ادب کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ادب کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت دی. اچھا اب چلو میں وہ منجر تو بنی گیا, سارے موضوعات بیچ میں آگے جو رہ گیا وہ بھی پورا کر لیتے ہیں. اب آئے آپ کربلا کی سرزمین, کربلا کی سرزمین. تو سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے اور لشکر اشیار کے وہ ان بد مذہبوں کے اور ان خبیثوں کے اور لعینوں کے جنگیوں کے لشکر سے سب سے پہلے نکلنے والے حضرت حر تھے. اور یہی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر پلانک سے گھیر کر کربلا تک آئے. اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہیں کربلا میں لے کے آنا ہے. 1000 اس کے ساتھ سپاہی تھا اور اسے یہ ڈیوٹی تھی کہ انہیں کربلا تک لے کے آنا, پھر ادھر ان کے ساتھ ہم نپٹیں گے اور ان کو توبہ نعوذ باللہ جہنم ٹھیک کریں گے. اور آپ کو پلانک سے سیاست سے گھیر کر کربلا تک لایا, گھیر کر کربلا تک لایا. تو جب لایا تو اس نے تھوڑی سی اپنے وہ یزید کا کمانڈار تھا, تو اس نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی بدتمیزی کی نا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور تیری ماں تجھ پہ روئے, تیری ماں تجھ پر روئے. ابھی جو میں بتانے لگا ہوں اس جملے نے اور کی تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ادب کی بات چل رہی ہے, اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس جملے نے حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو بدلا. جب آئے امام حسین رضی اللہ فرمانے لگے اور تیری ماں تجھ پہ روئے, اور آگے سے کہنے لگا اے حسین تو یہ بات کہہ سکتا ہے, میں نہیں کہہ سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بات کہہ سکتا ہے مگر میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ میری والدہ خاتون ہے. سبحان اللہ. دشمنوں کے ساتھ مل کر, دشمنوں کے ساتھ مل کر ادب کس کا ہے, ادب کس کا. اللہ تعالیٰ بندے کے سجدے نہیں دیکھتا, نہ رب بندے کی عبادات کو دیکھتا ہے, نہ رب بندے کی اجوں کو دیکھتا ہے, نہ رب بندے کی نمازوں کو دیکھتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے ہمارے اجوں, ہماری نمازوں اور ہمارے سجدوں اور ہماری زندگی کی ایکٹیویٹیز کا جو ہم نے بنا رکھی ہے. اللہ رب العالمین صرف دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں. کتنے واقعات کو میں آپ کے پیش کر رہا ہوں, آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں نہ نبی کی ذات آ رہی ہے نہ خدا کی, صرف اللہ کے بندوں کی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے مقبول بندوں کی بات آ رہی. کہا اور نے آگے سے عرض کی کہ میں نہیں یہ کہہ سکتا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیری ماں مجھ پر روئے, مگر میں نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ آپ کی والدہ محترمہ تو وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ جملہ, سبحان اللہ, یہ جملہ, یہ احترام اور یہ عقیدت حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا سبب بن گئی. جب آ کر بیٹھے, لمبا واقعہ ہے مختصر کر دیتا ہوں. جب آ کر بیٹھے اور عرض کی حضور بہت بڑی خطا کر چکا ہوں, آپ کو کدھر سے کدھر لے آیا ہوں, اور یہاں آپ کا جو اصل یزید کا مدعا ہے وہ آپ کی شہادت ہے, آپ کو قتل کرنا ہے. اصل مدعا یہ ہے یا بیعت یا قتل.
یہ اصل اندر کی بات بتا رہا ہے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے اور یہ مدعا ہے، مگر چونکہ میں یہ گستاخی کر بیٹھا ہوں کہ آپ کو پلاننگ کے ساتھ یہاں لے آیا ہوں، اور اب میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ سچائی پر ہیں، یزید باطل۔ سبحان اللہ۔ میں کیا کروں؟ اب میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور جس جگہ پر تو آ گیا ہے نا، اب جس جگہ پر تو آ گیا ہے، اب پچھلی تیری ساری معاف، سبحان اللہ، پچھلی تیری ساری معاف ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے اب جو کرے گا اس کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور میرے کرم فرما دیں، اور سب سے پہلے میں جاؤں، سبحان اللہ، سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اور ایک اور بات سنیں، اور اکیلا نہیں آیا تھا، ان کا بیٹا بھی آ گیا تھا، ان کا بھائی بھی آ گیا تھا، وہ بھی آ کر اسی لشکر میں ملے تھے، اور یہ پہلی حقانیت کی ضرب تھی جو یزید کے لشکر کے دلوں کو چیر گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر کسی کو نہیں بھیجا کہ مکالمہ کرے جا کے، انہیں پتا تھا کہ جو مکالمے کے لیے جائے گا، جو مکالمے کے لیے جائے گا وہ جب سامنے ہوگا نا، سامنے، تو سامنے ہونے کے بعد سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اور سے یہ بھی کہا کہ وہ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اپنے جا ادھر جا کے نماز پڑھو گے۔ نہیں، امام حسین نے کہا حضور نہیں، امام تو آپ ہی ہے، امام تو آپ ہی ہے، نماز میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا۔ نماز میں جو امام کے پیچھے پڑھ لیتا ہے، جس کا دل صاف ہو، وہ تو کہیں اور جا ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اور بڑی کر کے متکبر نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، بڑی کر کے متکبر نہ ہو جانا، او میں بہت بڑا کام کیتا ہے، میں ایڈا بڑا، یہ بڑا جڑے نا، بڑا نہیں، کر کے بھی چھوٹے تھے، نہ کر کے بھی چھوٹے رہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے گا، حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے، تو یوں انداز تھا آپ کا، ایک پہاڑی کے ٹیلے پہ بیٹھے تھے سرکار، تو گلے پتھر بھی تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دستی کا گوشت پسند فرماتے ہیں، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، بکرے کی دستی کا گوشت آپ پسند فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے نا بیگ جو ہوتی تھی وہ وقت کے مطابق گوشت پکا نا، تو آپ سرکار دو عالم اس کے پاس لا کے صحابی کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے دستی نکال دی، انہوں نے نکالی دستی، یعنی کہ وہ جیسے عرب طریقہ کاٹا نا مکمل حالت وقت آتی، انہوں نے دستی نکالی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے لگے، جب تناول فرما چکے تو فرمایا ایک اور دینا، صحابی رسول نے دوسری بھی نکال کر پیش کر دی، سبحان اللہ، جب دوسری بھی نکال کر پیش کی نا تو سرکار نے تناول فرما دی، سرکار فرمانے لگے ایک اور دینا، مسکرا کر کہنے لگے حضور دو ہی دیے، صحابی رسول ہاتھ باندھ کر مسکرائے اور مسکرا کر عرض کی یا رسول اللہ بکرے کی، تو فرمایا جب میں نے مانگ لی تو ہاتھ اٹھاتا تجھے ملتی رہی، سبحان اللہ، میں تو لوہا بھی ڈال دوں تو ہڈیاں ختم نہیں ہوتی، تو میرے کہنے پہ نکالتا رہتا، میں جتنی دفعہ کہتا ہر دفعہ تیرے ہاتھ میں، سبحان اللہ، یہ سب پچھتائے، اب پچھتائے کیا، حضور نبی رحمت یوں بیٹھے، یوں سرکار بیٹھے اور گردن مبارک جھکی ہوئی کہ اس کے برابر میں سن، اور یوں تناول فرما رہے، سبحان اللہ۔ ایک عورت تھی مکہ پاک کے اندر، وہ بڑی جو تھی نا زبان کی تیز تھی، کسی کو معافی نہیں دیتی اور اس سے سارے ڈرتے، ابھی کافرہ تھی سارے ڈرتے، حضور نبی کریم علیہ السلام کو اس انداز سے کھا کر دے کر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ
ایسے کھا رہا ہے جیسے ابد کھاتے ہیں. ابد غلام کو کہتے ہیں. کہا ایسے کھا رہا ہے جیسے ابد غلام کھاتے ہیں. تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں اس کی طرف نگاہ کر کر یعنی نگاہ شفقت. میرے محبوب تو جب بھی کسی کو دیکھتے تھے پیار کی نگاہ سے. جب سرکار نے یوں نگاہ بھر کر شفقت سے دیکھا نا, دیکھ کر جو ارشاد فرمایا مجھ سے بڑا ابد ہے کون. اپنے رب کا مجھ سے بڑا ابد ہے کون, مجھ سے بڑا غلام, مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی اور ہے کون. میں ہی تو سب سے بڑا ابد ہوں, میں مجھ سے بڑا ابد تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ فرمانا اور وہ کھڑی کی کھڑی رہے. صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کو کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد اس نے کبھی کسی کو کوئی بات یعنی آج سی ساری نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اندر جتنی آجزی پیدا کرو گے, جتنی انکساری پیدا کرو گے, اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلندی کو, عروج کو بندے کے مٹنے میں رکھ دیا. اتنا ہم اپنے آپ کو آجزی میں, انکساری میں لے جائیں گے, ایک دوسرے کی عزت میں, اکرام میں لے جائیں گے, اپنے آپ سے دوسرے کو مقدم جانیں گے. آج ہمارے اندر سے یہ باتیں نکل چکی ہیں, یقین مانیں, آج ہمارے اندر سے یہ باتیں نکل چکی, ہم اس کی پہچان نہیں کر پاتے. آج ہمارے انداز گفتگو بدل گئے. پہلے اکرام ہوتا تھا, بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو چھوٹے بات ہی نہیں کرتے. بڑے اگر بیٹھے ہیں نا چارپائی پر, تو اس چارپائی پر تو دوسرا بیٹھتا نہیں. اب تو جناب میری آ کے کدانے کی چڑھ جاتا. اب وہ ٹرینڈ بدل گئی اور بعد میں کہتے نہیں جی وہ میں ذرا اپنے بچوں سے نا فری پڑھا. وہ فری ہوا آپ, مگر ادب کا تقاضا اسے سکھائیں گے. یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہماری روایات ہیں. رسول نبی کریم علیہ السلام تو آگے دہن مبارک زبان مبارک سے نکالتے تو صحابہ یوں تیلیوں میں لے گئے. یہ ادب تھا, یہ محبت تھی, یہ پیار تھا. ادب بڑی چیز ہے, آج ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے. اس سے اپنا شعار بنائیں, ایک دوسرے کا احترام کرنا. رسول نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس میرے غلام کی عمر 70 سال ہو گئے. کتنی سال؟ 70 سال. پہلے میں نے آج تک یہ میں نے دعا نہیں مانگی یا اللہ میری عمر درازی میں خیر, میں ہی مانگتا ہوتا تھا. اور جب سے میں نے یہ اچھا یہ روایت پڑھ لی ہے نا, ہوں میں مانگنا یا اللہ 70 سال تک کاری چھڑی. میں مانگنا دعا, پہلے میں نے نہیں مانگی یہ دعا, یقین مانے اب میں مانگتا ہوں. کیوں؟ کریم فرماتے ہیں جو بندہ 70 سال کا ہو جائے, اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہمان ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا مہمان ہے. میں کہ یا اللہ اپنا پرونا بنا کے لے, رب کے مہمان بن جائے, اس سے بڑی اور کیا بات ہے. فرمایا جو 70 سال کی عمر کو ہو جائے وہ میرا مہمان ہے. اور فرمایا جو میری امت کے بزرگ کا احترام کرے, میری امت کے بزرگ کا احترام کرے گا, کل بروز قیامت اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے میری زندگی مبارک میں میرا احترام ہے. سبحان اللہ. یہ شان دی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو, یہ عظمت دی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو, یہ بلندی عطا فرما دی ہے میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو. فرمایا کہ اب اس کا بھی کام بن گیا اور کرنے والوں کا بھی کام بن گیا. اسے اللہ کا مہمان بنا دیا اور جس نے احترام کر لیا اسے درجہ مصطفیٰ کے ادب. کیا بات ہے. ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ادبی محبت, پیار, الفت. حکیم لقمان نے نا ایک بات لکھی ہے, ایک مقولہ لکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے جتنے 200 سال یا 300 سال اس کی عمر ہوئی ہے حکیم لقمان کی, اور قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اس نے کہا کہ میں نے 200 سال تک نسخے استعمال کیے ہیں, ادویات میں نے استعمال کیے ہیں. اب پتہ نہیں کتنے نسخے اس نے استعمال کیے ہوں گے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. بڑی اس کی دلچسپ باتیں بھی ہیں. ایک بندہ, میں ایک پڑھ رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ ایک بندہ اس کے پاس آیا دوائی لینے کے لیے. ٹائم پہ تو کہا تھا 10 بجے شام کا رکھنا ہے کہ چلنا ہے. میں چلو اچھا بسم اللہ اللہ آپ کو دے گا سبحان اللہ. تجھ بھی دتر دے دے تو اڑی تے بننی ہوئی ہے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ کے سرکار صلوات و سلام علیہ وسلم. اب اس کی تھوڑی سی میں نا ایک تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں. اس کی بڑے نسخے اس نے استعمال کیے اور پتہ نہیں کہاں تک وہ گیا, اور اس
کی حکمت اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہے. دینے والا بھی اللہ ہی تھا, دینے والا بھی اللہ ہی تھا. تو کہتے ہیں وہ اس کے پاس ایک مریض آیا, اس نے کہا کہ یار یہ دوائی کے اندر اس کو چیک کیا, چیک کرنے کے بعد نہ ویسے ہی اسے 2 پوڑیاں دی, کہا جا یار, وہ چلا گیا. اب وہ جب چلا گیا نا تو کچھ ماہ گزرے تو وہ واپس آیا, کچھ ماہ گزرے تو وہ واپس آیا. جب واپس آیا تو وہ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس نے کہا جاؤ ملا تو آگے لقمان حیران ہو کر تو آگے اسی دعائی کی میں جانتے تھی. یہ لقمان ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا میں تو تینوں دعائی کی تھی نہیں, دعائی تھی میں تھی. انہوں نے کہا دیتا کہ اس دنیا کے میں نے تینوں ٹھکایا سی, جو تجھے مرض لاحق تھا اس کی تو دعا ہی نہیں تھی, تو جو دعا تھی وہ میرے پاس نہیں تھی, تو نے کچھ استعمال کیا. انہوں نے آخر کہا بھائی رب جی میں نے کچھ نہیں استعمال کیا, تو نے کچھ کیا ہے. سوچ ساری ہسٹری سوچ. اب وہ ٹیم تھا, اس نے تو ریسرچ کرنی تھی. اب وہ کہنے لگا جی کچھ بھی نہیں, کہنے لگا کچھ عجیب تو نے کیا ہو, کہنے لگا جی کچھ عجیب نہیں, کہنے لگا پھر بھی سوچ, مجبور کیا, سوچنے لگ گیا. کہنے لگا کہ سب چیزوں میں تو تواڈے کولوں گیا سا نا, چیزوں میں تو تواڈے کولوں گیا سا نا, تے ایک راستے دے وچ کدو دی بیل سی, کدو دی بیل سی. میں اون دے سائے تے بیٹھ گیا, مینوں پیاس لگی سی کہ اس کدو دی بیل تو اون دے پتیاں تو شبنم دا پانی تو قطرہ قطرہ ڈگدا پیا سی تے تھلے ایک پتا پیا سی کدو شریف دا, اصل تے شریف ہی کہنا, وہ سک کے سنگڑ کے نا تے کولی نما بنیا سی. او دے وچ پانی بابا سارا کٹھا ہویا سی تے میں وہ پانی پی لیا. بس اے ایک عجیب واقعہ میرے نال ہویا. اس تو علاوہ کہن کے چل مینوں لے کے چل, جدوں اوتھے گئے جا کے ویکھیا کہ وہ جڑا پتا سکیا چکیا, انہیں آخیا اے تیرا علاج سی, کہ اے میرے کو لے نہیں سی, اے کی کہنے لگے اے سب دی کھوپڑی ہے, پتا نہیں سب دی کھوپڑی دے وچ شبنم دا پانی چند دن پیا رہندا تے پھر وہ تینوں پیایا جاندا تے تو تد بچنا سی. یہ تھا حکیم. اب اس نے ایک نسخہ بتایا ہے جی, سننے ہیں جی آپ نے, اس نے ایک نسخہ بتایا ہے. کہنے لگا میں نے ساری حیاتی جتنے نسخے استعمال کیے نا, کوئی بھی نسخہ اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا یہ نسخہ کامیاب ہوا ہے. پوچھا جی وہ کیڑا, کہنے لگے جی عزت دو اور محبت, عزت دو اور محبت کرو. یہ ایسا نسخہ ہے نہ تمہیں بیمار ہونے دے گا نہ اگلے کو بیمار ہونے دے گا. یہ ایسا زبردست نسخہ ہے. اب جو عزت دے گا اور محبتیں بانٹے گا غصے سے بچ جائے گا, غصے سے, اور غصہ 100 بیماریوں کی جڑ ہے. یہ بات صحیح رکھنا, اندر ہماری بڑی شریانیں لا دیتا ہے یہ غصہ. جب مجھے غصہ آتا ہے اس بات کو, اگر غصے کے بعد آپ اپنا معائنہ کرائیں نا تو آپ کو کئی حصے ڈیمیج ہوئے ہوں گے اس وقت, اور اس کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں. اس لیے غصے سے اجتناب کریں. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں غصہ نہیں فرمایا, کبھی ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ, ہمیشہ مسکراہٹ. کافروں میں بھی غصہ نہیں ہوتے. دیکھا نہیں آپ نے بستی طائف والوں نے کیا کیا, غصہ کیا سرکار نے کیا نسخہ دیا, محبتیں دیے تو آئے دیے. اب جب اس نے کہا نا کہ محبتیں دو اور عزت دو اور محبتیں بانٹو, یہ نسخہ کامیاب ہے. اب وہ سوال کرنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں, کیا کہ حضور یہ بھی کام نہ کرے تو پھر اگر نسخہ یہ اثر نہ کرے تو پھر آپ کیا کریں. تو حکیم عثمان صاحب کہنے لگے ڈور بڑھا دو, کیا بڑھا دو, دوائی تبدیل نہیں ہوگا نسخہ یہی ہے, مگر انسولین کے یونٹ بنواتے ہو, ٹھیک ہے نا جی, زیادہ کرتے ہو, لیکن ڈوز بڑھا دو, اسی ہی علاج سے تم ٹھیک ہوگے. اگر نہیں شفا آ رہی نا, کام نہیں بن رہا, کسی دن آپ محبت کی ہے کہ وہ پٹھا جواب ہے, محبت کی ہے کہ وہ پٹھا جواب ہے,
فرمایا تم محبت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ایک دن کام بنتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو ہمارا سلسلہ روحانیت کا ہے نا، یہ محبتیں بڑھانے کے لیے اور رشتے دینے کے لیے، اس کا مقصد صرف یہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ہے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، سرکار کی محبت سے دنیا دور ہے، ہم نے ان کو قریب لانا ہے، اور قریب لانے کا نسخہ بہترین کیا ہے؟ محبت اور محبت اور اسے اپنائیں، اسے اپنا شعار بنا لیں، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اسی ہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی دولت عطا فرمائے، احترام کی دولت عطا فرمائے، سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، سرکار کے اصحاب کی سچی محبت اور سرکار کی اہل بیت اطہار سے سچی محبت مرتے دم تک ان کے دامن ہم سے چھوٹنے نہ پائے، اور انہی ہی کے دامن سے وابستگی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں۔ خدا کی قسم میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، ہو بلا حضور کی عادت بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ساتھ قبول فرمائے۔ اب آپ جتنے آئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں بھی آپ کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید دعوت دے کر بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا جو پکے پکے آنا ہے تجھے تو وہ بھی بندے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔